وہ سیدھا زنگ آلود اور مڑے توڑے تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ گلگت کے الیکشن ہوئے تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ حکمران پارٹی کو شکست ہوئی، کسی خواب و خیال میں نہ رہیں۔ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسے کا اعلان کرتی ہے اور 5 اگست کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اگلا لائحہ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ کام کو حکم دیا ہے، اور حکم کیونکہ انگریزی میں ہے تو میں وہ صرف حکم کی جو سرخی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ٹرمپ آرڈر سینٹ کام ٹو اوپن دی گیٹس آف ہیل آفٹر US ٹروپس کلڈ لانچز اسٹرائکس آن ایران، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے ایران پر دوزخ کے دروازے کھول دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ریجن ہے یہاں پہ دوزخ کے دروازے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک تو دوزخ کے دروازے کھولنے کا اعلان ہے، دوسری طرف جو ہمارا دشمن ہے بھارت، اس نے سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے ہیں اور دریائے چناب میں طغیانی آ گئی ہے، ہر طرف سیلاب ہے، پانی ہی پانی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، لاہور میں بہت بارش ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا طوفان ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے جو بلوچستان ہے وہاں پہ بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک سیاسی لڑائی کا میدان بنا ہوا ہے، جہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون روزانہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، گستاخی معاف، کہ ایسا لگتا ہے ان کو نہ تو امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہے اس کے جو پاکستان کی اکانومی پہ اثرات ہو رہے ہیں نہ ان کا کوئی خیال ہے، نہ یہ جو بھارت نے سلال ڈیم کے دروازے کھولے ہیں نہ اس کا کوئی خیال ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں بھی بہت زیادہ طغیانی آئی ہوئی ہے دریاؤں میں، اور یہ طغیانی آہستہ آہستہ سندھ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بلوچستان میں دہشت گردی کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ خیال ہے تو صرف یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہر قیمت پہ ہم نے جیتنا ہے۔ تو یہ الیکشن جو ہے آزاد کشمیر کا، اس میں ڈو اور ڈائی کی جو اسٹریٹجی ہے دونوں پارٹیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات مسلم لیگ نون کے رہنما، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں، اور ناصر حسین شاہ صاحب ہیں وزیر بلدیات ہیں سندھ کے۔ اور اب لڑائی تو مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ علی ظفر صاحب جو ہیں یہ ہمارے پروگرام میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی 5 اگست کو پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے جناب کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے علی ظفر صاحب کو زحمت دی ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں تحریک انصاف اتنی ارریلیونٹ کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے دانیال چودھری صاحب، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کے سینئر ساتھی ہیں، تو انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ ذرا بہت ہی پیچھے چلے گئے ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے اخیر کی ہے، سو کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ میں ان کی والدہ کا احترام کرتا ہوں، مگر میں ان کے نانا کی سیاست کو فاشزم سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک محترمہ بے نظیر بھٹو واقعی شہید تھیں، اور انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا، مگر بھٹو مرحوم نے پہلی بار پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی نفی کی تھی، اور اکثریت کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں جو آخری وجوہات تھی ملک ٹوٹنے کی، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بنگالیوں کو اقتدار ملنا چاہیے تھا، انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا گیا۔ دانیال چودھری صاحب، اس وقت لڑائی چل رہی ہے بلاول صاحب اور مریم نواز کے درمیان، یا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان، تو ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بخش دیا ہے سعد رفیق صاحب، وہ بلاول صاحب کے نانا تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا لڑائی اتنی سیریس ہے؟ حالانکہ ابھی بھی آپ مرکز میں بھی ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، آپ بلوچستان میں بھی ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، ابھی بھی آزاد کشمیر جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، آپ گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، تو یہ لڑائی جو ہے اس کو نانے اور دادے تک لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ میر صاحب جو بات سعد رفیق صاحب کر رہے ہیں، اگر تھوڑے سے وہ ڈفرنٹ پیرائے میں کرتے تو زیادہ خوبصورت نکھر کر سامنے آتی۔
دھاندلی کی جب بات کر رہے ہیں تو دھاندلی تو حقیقت میں جو بلاول صاحب آج اڑ اڑ کے یا چھلانگے مار مار کے بول رہے ہیں کرسی سے، حقیقت میں دھاندلی تو 1975 میں ہوئی تھی پہلی دفعہ کشمیر میں، جو بھٹو صاحب نے کروائی تھی. اور کی کیا تھی کہ آپ کے ایک لیڈر تھے مقبول بٹ صاحب، جو آپ کے مقبوضہ سے جیل سے بھاگ کے آئے تھے کشمیر، اور ان کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے. بھٹو صاحب نے ان کی دونوں سیٹوں پہ جن پہ لڑ رہے تھے ان کو چپڑاسیوں سے ہروا کے کر دیا، چپڑاسیوں سے الیکشن ہروا دیا. اور اس کے بعد مہاجر سیٹوں پہ اس کے بعد جب اس کے بعد بھٹو صاحب نے ان کو یہ پیشگوئی کی کہ آپ آ کے ہمیں جوائن کر لیں، تو انہوں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اور میں جہاں سے آیا ہوں وہاں میری سزا منتظر ہے اور میں واپس جاؤں گا اور یہ لوگ اپنی آواز خود بلند کریں گے. تو یہ تو حقیقت ہے. میں آپ کو اس کا ریکارڈ بھی آپ کو دے سکتا ہوں. اور نہیں، ریکارڈ کا مجھے پتا ہے کہ مقبول بٹ صاحب نے 2 مہاجر سیٹوں سے الیکشن لڑا تھا اور دھاندلی بھی ہوئی تھی. تو یہ حقیقت ہے بلاول صاحب کی جماعت کی اور بلاول لیکن اس کے بعد پھر آپ کی پارٹی کی حکومت بھی تو دھاندلی کرتی رہی ہے. دیکھیں اس کے بعد خالی یہاں بات ختم نہیں ہوتی. وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں بیٹھ کر جلاؤ گھیراؤ اور تفریق اور آگ لگانے کی بات کرتے ہیں. اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی حقیقت میں مدد کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کر سکتا ہے. اور آج پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے. پاکستان ان کی آواز بنا ہوا ہے، وہ کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو یا لوکل پلیٹ فارم. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں اور ہمارا آپس میں تنازع، دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. ہماری جو سیاست ہے وہ تعمیر اور ترقی کے اوپر ہے، وہ کارکردگی کے اوپر ہے، وہ چیزوں کو آگے لے کے جانے کے اوپر ہے. اور ان کی جو سیاست ہے اس میں تعمیر اور ترقی نہیں ہے. ان کی سیاست میں یہ اپنی جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ جو اپنے صوبے میں جو انہوں نے کام کرائے ہوئے ہیں، یہ اور اوور آل یہ اس کو فلانٹ نہیں کر سکتے. انسان اپنی کس چیز کو فلانٹ کرتا ہے؟ جو اس کی سب سے خوبصورت، آپ ماشاءاللہ پتلے ہوئے ہیں تو آپ فلانٹ کریں گے جی کہ میں نے ویٹ لاس کیا اس چیز کے اوپر. جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ اس کے اوپر کیا فلانٹ کریں گے؟ ہم فلانٹ کرتے ہیں تعمیر اور ترقی کے اوپر، کارکردگی کے اوپر، نفرت کے اوپر نہیں. اور وہی بیانیہ ہم کشمیر پہ لے کے گئے ہیں. ان کے دل پہ لگ رہا ہے کہ آپ جب یہ بیانیہ بیان کرتے ہیں تو آپ سندھ کو ٹچ کرتے ہیں، وہ آپ نہ کریں. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، یہ اب لڑائی جو ہے یہ بلاول صاحب اور مریم نواز سے ہوتی ہوئی یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تک پہنچ گئی ہے. تو کیا اب اخلاقی طور پہ پیپلز پارٹی کو کم از کم بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ ختم نہیں کر دینی چاہیے؟ مرکز میں بھی آپ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھٹو صاحب تک پہنچ گئے ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی حکومت کو. تو کیا اخلاقی جواز رہ گیا اب آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ چلتے رہنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد آل محمد. امیر صاحب، ایک تو بڑا افسوس ہے کہ جو دانیال صاحب تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور لیکن ان کی جو لینگویج آپ نے سنی چھلانگوں والی جو بھی کچھ، اس کا میں بہت سخت جواب دے سکتا ہوں، تھوڑی حقیقتیں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی سخت بات یا بدتمیزی والی بات نہیں کرتا. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا تو ان سے بھی زیادہ مجھے افسوس ہے جو انہوں نے بات کی. ان کے والد صاحب کی بڑی جدوجہد، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اسی وجہ سے خواجہ صاحب کو بھی ایک سیاسی کارکن مانتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو ضیاء الحق کی پیداوار ہوں گے ان سے کیا ہم لوگ توقع رکھیں. الیکشنز میں جو باتیں یہ کی جا رہی ہیں، ابھی حالیہ جی بی میں الیکشنز ہوا، اس میں سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک متھ بھی ٹوٹ گئی کہ جی جو وفاق میں ہوتا ہے وہی اس کی گورنمنٹ جی بی میں بنتی ہے، اور یہی متھ آزاد کشمیر کے لیے بھی کہی جاتی ہے. تو جی بی میں تو آپ نے دیکھا کہ مکمل سپورٹ ہونے کے باوجود انہیں جس طرح کا وہاں سے رزلٹ ملا، بعد میں بھی بہت کچھ کوششیں کی گئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ وہاں کے لوگوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کو سپورٹ کیا. تو یہی بات ابھی کشمیر میں بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو مرضیہ کر لیں. ابھی وہاں پہ منسٹر صاحبان گئے ہوئے ہیں ہماری، میں تو بڑا احترام کرتا ہوں مریم صاحبہ کا، وہ سی ایم پنجاب وہاں پہ گئی ہوئی ہیں، بڑے میاں صاحب گئے ہوئے ہیں، ہم تو احتراماً ان کا نام لیتے ہیں. لیکن بڑا افسوس ہے کہ دوسری طرف سے جس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہماری طرف سے بھی وہی لہجہ اور وہی الفاظ جو ہیں استعمال ہوں گے. لیکن ان سب کے باوجود وہاں پہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہے، وہاں پہ ابھی سے ہی اعلانات کیے جا رہے ہیں، چیزیں دی جا رہی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہے کہ الیکشن جب ہو
تو وہاں پہ اس طرح کے اعلانات وفاقی وزراء یا کسی صوبے کی چیف ایگزیکٹو کی طرف سے یہ اس طرح کی باتیں کی جائیں. ہمارے سی ایم صاحب تو وہاں نہیں گئے, ہمارے تو دیگر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ جو مرضیہ کر لیں, جس طرح کا یہ جو ابھی انہوں نے فیز وائز کیا ہے, جس میں اس طرح کے فیز کیے ہیں کہ جو ان کو سپورٹیو ہوں, لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ جو مرضیہ کر لیں, وہاں کی عوام نے فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں کرنا ہے, اور ساری چیزیں ہوں گی. جو بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں ترقی اور اس کی, وہ الیکشن میں رزلٹ آ بھی گئے تھے, میں اس پہ نہیں جاتا کہ ظفر صاحب اس پہ صحیح روشنی ڈالیں گے. جو دل میں بڑے خوش بھی ہو رہے ہوں گے, میں دیکھ نہیں پا رہا, ان کو ضرور مسکرا بھی رہے ہوں گے ہماری باتیں سن کے. اچھا نہیں, وہ جو آپ نے بات کہی, جی جو آپ نے بات کہی کہ آپ کیوں گورنمنٹ, اور اس میں دیکھیں یہ الیکشن میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, 22 والے میں ہم ساتھ تھے, الیکشن آئی تو انہوں نے آ کے سندھ میں ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں پوری کوشش کی, سب کو ساتھ ملا لیا, او ایم کیو ایم, پاکستان, جے یو آئی اور یہ اپنا جی ڈی اے, جتنے بھی لوگ تھے سب کو ملا لیا, اور دوسری بھی ساری آشیروادیں ادھر ادھر سے سب کچھ انہی کے پاس تھیں. لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو سپورٹ کیا, اور ہم نے 8, 13, 18 سے زیادہ سیٹیں یہاں پہ ہمیں ملی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جب رزلٹ آیا تھا ہم نے تو علی ظفر صاحب کے دوستوں سے کہا تھا کہ بھائی آپ چلے بنے, ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم کسی گورنمنٹ کی فارمیشن ان کی نہ کرتے تو ہم رہتی ساری پارلیمنٹ اور پھر دوبارہ الیکشن پہ جاتے, تو کیا الیکشن یہاں پہ 60 دن میں 90 دن میں ہوتے. اب وہ جو اس وقت کے سلسلے تھے, جو ساری چیزیں سامنے تھیں, اب بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں, لیکن وہ جو ہم دیوالیے کی طرف جا رہے تھے, پوری دنیا میں تنہا رہ گئے تھے, تو اس وجہ سے اگر ہم اس گورنمنٹ کو کئی دفعہ ایسے موڑ آئے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں, ان کی سپورٹ ختم کر دیں, لیکن اس کا نقصان ملک کو ہوگا. تو یہ سیاسی طور پر الیکشنز میں اس طرح کی لینگویج, اس طرح کی باتیں جو ہے مناسب نہیں ہیں. اور بھٹو صاحب والی بات کہ جی انہوں نے ملک کے, وہ تو ساری کلیئر ہے, حمود الرحمان کمیشن میں لکھا ہوا ہے, کیا وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یا وہ جو ایک خبر لگی تھی جس کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم, اس جو اخبار تھی ان کے جو آنر تھے یا جو لکھتے تھے, انہوں نے وضاحت کی بعد میں کہ میں نے بولا نہیں, یہ تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. روزنامہ آزاد تھا اور وہ نیب کا حامی اخبار تھا, نیشنل عوامی پارٹی کا, اس کے نیوز ایڈیٹر تھے عباس اطر صاحب. انہوں نے یہ ہیڈ لائن لگائی تھی ادھر تم ادھر ہم, اور بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ صرف ہم نے ایک سرخی نکالی ہے, اصل میں بھٹو صاحب نے کچھ اور کہا تھا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن علی ظفر صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے ایران پر دوزخ کے دروازے کھول دو, دوسری طرف انڈیا نے پاکستان پر سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے ہیں, بلوچستان میں دہشت گردی کا طوفان ہے, آزاد کشمیر میں یہ بڑی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں, مہنگائی کا بھی ایک طوفان ہے, اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم 5 اگست سے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں. ذرا سنیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے آج کیا کہا ہے. جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا اعلان 5 اگست کو ہوگا. ہم ایک ملک گیر تحریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہماری گفتگو جو ہے بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, کچھ ہمارے اتحادی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آئندہ آپ کو ہمارے اتحادی نظر آئیں گے. بہت ہو چکا اس ملک میں جو بربریت ہے, لاقانونیت ہے, اس کے خلاف اب اس قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہم انشاءاللہ یہ مقدمہ لڑیں گے, سڑکوں پہ لڑیں گے. جیلوں سے ڈرنے والے نہیں, جیل بھرنی ہوئی تو جیلیں بھریں گے. تو علی ظفر صاحب, آپ کے خیال میں واقعی یہ جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ واقعی سازگار ہیں ایک بہت بڑی اپوزیشن کی تحریک چلانے کے لیے؟ جی, بڑا آپ نے اہم سوال پوچھا, لیکن اس سے پہلے ذرا ایک میں ذکر کرتا جاؤں. جی, یہ جو ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو ایک طرح سے گفتگو ہو رہی ہے آپس میں, الزامات کی بچھاڑ ہے ایک دوسرے کے اوپر, اس کے اوپر ذرا میں ایک تبصرہ کرتا چلوں. یہ سب کو پتہ ہے, یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این اتحاد میں ہے, یہ ساتھی ہیں اس حکومت میں. آپ اگر پارلیمنٹ میں دیکھیں تو 2 طرف لوگ بیٹھتے ہیں, اپوزیشن ایک طرف
اور جو حکومت میں اور اس کے اتحادی ہوتے ہیں وہ ایک طرف، تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس طرف بیٹھتی ہے جہاں اتحادی بیٹھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹریری قوانین پاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ٹریری اس میں انہوں نے اکٹھے ووٹ کیا ہے۔ اب اس پہ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے، یا گورنرز ہیں یا چیئرمین ہیں سینٹ کے، وہ بھی مشترکہ ووٹ سے، یا نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ مل جل کے انہوں نے بنائے ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو جب ایک ساتھی دوسرے کے خلاف الزام لگاتا ہے تو وہ اتنا ہی شریک ہے اس گناہ میں، جو بھی جس گناہ کا الزام لگا رہے ہیں، جتنا کہ حکومت میں رہنے والے ہیں۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے اس سارے معاملے میں پی ایم ایل این کے اوپر کہ آپ فارم 47 کے آپ حکومت ہیں، آپ کے ساتھ مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ شاید ان کے وزیر اطلاعات جو ہیں سندھ کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ نہیں یہ دوسری طرف سے کل ہمارے یہ بیان آیا ہے جو میں نے کل ہمارے شو میں ہی شرجیل میمن صاحب نے کے نمائندوں کے کہ آپ پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ بلیک میل کرتے ہیں ہمیں، اس لیے یہ الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا جو موقف ہے اپنے غصے میں جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہی موقف پی ٹی آئی کا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ان میں نورا کشتی ہوتی ہے، جب بھی ان میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بلیک میل کا طریقہ کار ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈز مانیں، اور جب وہ مانی جاتی ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے جس طرف آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت پاکستان کے سامنے بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے سامنے، ایک تو انٹرنیشنل دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں جو جنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات شاید سعودی عربیہ اور بیونڈ بھی ہو جائیں، جس میں پاکستان کو بھی کسی نہ کسی طرح انوالو ہونا پڑے، تو یہ بڑا خطرناک موڑ ہے انٹرنیشنلی۔ اسی طرح بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، وہاں بھی سپر پاورز بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں دہشت گردی بھی ہے، لیکن ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے کا اگر حل نہ ڈھونڈا گیا تو بہت یقینی طور پہ یہ دہشت گردی بڑھتی جائے گی، اس کو طاقت سے ہم نہیں روک سکیں گے، اور وہ ہے وہاں کی بہت شدید پاورٹی، وہاں کی غربت۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ 10 سال سے وہاں بارشیں نہیں ہو رہی، لائف سٹاک ختم ہو گیا ہے، ایگریکلچر ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں، اور شدید غربت میں پھر آپ دہشت گردی کی طرف ہی بڑھتے ہیں، انڈسٹری لگ نہیں رہی، سپر پاورز وہاں اپنی گیم کھیل رہی ہیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ جو غربت ہے، شدید غربت، اس کو نہیں ختم کریں گے تو بلوچستان کا مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر جو کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کبھی، ہمیشہ ہم اکٹھے رہے ہیں، اور ہم نے اکٹھے اپنی ہندوستان، بلکہ ایک دشمن ہے ہمارا کامن جس کو ہم نے دیکھا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے اوپر ہم پچھلے 50-60 سال سے کام کر رہے ہیں اکٹھے، اور دونوں جو باشندے ہیں دونوں علاقوں کے، وہ اپنے آپ کو بھائیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن پہلی بار دیکھا کہ وہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو، کچھ مسئلہ تو ہے، کچھ ایشوز تو ہیں، بے شک ٹیررزم کی بات کر لیں، بے شک آپ بات کر لیں کہ وہاں فوراً بیرون ملک سے مداخلت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جن کو حل وہاں کرنا ہے، اور پہلی بار وہ مسائل سامنے آئے ہیں جس کا حل یہ سیاسی جماعتیں نہیں ڈھونڈ سکیں۔ تو غربت، پیٹرول بوم آپ دیکھیں، پیٹرول کے پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر الیکشن ہے اس میں ہم کس طرح ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، عوام چاہے جتنی بھی پستی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب، مجھے ہمیشہ جب بھی میں یہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے، وہ بات یاد آتی ہے، یا جو گفتگو ہے یاد آتی ہے فرینچ ریولوشن کی۔ فرینچ ریولوشن میں لوگ بالکل غربت سے مجبور، بھوکے پیاسے، انہوں نے جا کے بادشاہ کے محل پہ حملہ کر دیا، اور جو ان کی شہزادی تھیں انہوں نے پوچھا کہ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، تو جب منسٹرز نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے بالکل ناکام ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتی، اور وہ ریولوشن میں ہیں، تو اس پہ اس نے یہ جواب دیا کہ اچھا بھوکے ہیں تو ان کو کہو کیک کھا لیں۔
ask them to have their cake, they don't have bread, ان کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تو کیک کھا لے. تو یہ حال تھا اس وقت کی بادشاہت کا, اور یہی حال مجھے لگتا ہے ہماری حکومت کا بھی, کہ وہ بالکل بے حس ہیں. ان کو عوام کا خیال ہی نہیں, ان کو انٹرنیشنل دنیا کا خیال نہیں, ان کو یہ خیال نہیں کہ پاکستان کے اندرون کیا ہو رہا ہے. بلوچستان جو ہمارا حصہ ہے, جہاں ترقی کرنے کی ضرورت ہے, جہاں انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے, تو یہ ساری صورتحال میں آپ کی تحریک چلانے کا وقت مناسب ہے. تو یہ جی, تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تحریک جو ہے یہ صرف کسی شخصیت کے لیے نہیں, یہ پاکستان کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جناب دانیال صاحب, یہ اب گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے, بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی ہے یہ ایک وقتی فیز ہے, کچھ وقت کے لیے ہے. ابھی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تک پہنچ گئے ہیں, الیکشن کے رزلٹ کے بعد آپ نے وہاں مخلوط حکومت بنا لینی ہے, جس طرح آپ نے بلوچستان میں مخلوط حکومت بنائی ہوئی ہے, جس طرح یہ مرکز میں بھی آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بہت؟ دیکھیں میر صاحب, میں اگر پہلے ایک بات کروں کہ جی بی الیکشن کی بات کی گئی. دیکھیں اگر جی بی الیکشن میں ہم چاہتے ہیں حکومت بنانے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں حکومت, تو ایک ہیلی کاپٹر کی مارتی جی بی حکومت, اور آزاد امیدواروں کو بنانے کے لیے بھی. یہ ابھی سعد رفیق صاحب کا میں نے کلپ چلایا, اور سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. نہیں, ہم نے ہائی مورل گراؤنڈ, وہ ہائی مورل گراؤنڈ جو 2013 میں ہم نے کے پی میں دکھایا, جب مولانا ہمیں کہہ رہے تھے حکومت بناؤ, تو ہم نے ہائی مورل گراؤنڈ میں ایک چیز کو ویل لیفٹ کیا. دوسری بات, یہاں بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی, ہماری کوئی دل آزاری کرنے کا ان کو دل نہیں ہے, اور ہمارا ان سے بڑے پیار عزت کا تعلق ہے. ہم حکومت میں اکٹھے تو بیٹھے ہیں, لیکن ہماری سلوگنز, ہماری سیاست کا طرز طریقہ اور سیاست کا جو بیسک محور ہے بڑا فرق ہے. ہم اکٹھے بیٹھے ہیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی, اور پاکستان کے جو اینڈ گول ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے. لیکن میں نے کہا کہ آج پاکستان کی اور کوئی جماعت نہیں ہے جو تعمیر اور ترقی ڈیولپمنٹ کا منشور لے کے جائے. ایک جماعت تفریق, نفرت اور آگ لگانے کی بیانیاں, اور ایک صوبائیت کا کارڈ کھیلتی ہے. نہ ہم نے صوبے کا کبھی کارڈ کھیلا تو نہ نفرت کا بیج بویا. ہم بہت سی چیزوں میں کنٹینیوسلی نفرت کے بیج بو سکتے تھے, لیکن ہم نے ڈیلیور کر کے ان کو منوایا. میرے بھائی تحریک انصاف کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں یہ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات کرنے سے پہلے عمران خان کی بہن کو تو ملے, جو نورین صاحبہ جن کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. ایک طرف دنیا پاکستان جو آئسولیشن کی بات کریں, پاکستان کو آئسولیشن سے لے کر ہم کہاں لے کے چلے گئے, ضرب ارضب اور مارکہ حق میں ہم نے کیا کیا کامیابیاں کی, اور کیا ہمیں کہاں سے ہماری تشبیہ کرتی ہیں کہ یہ ایک جھوٹا بونڈا ڈرامہ تھا. کبھی وہ بات کرتے ہیں ان کی جماعتوں, ان کی صفوں میں یہی نہیں پتا کہ لیڈران کون ہے, ان کا یہی نہیں پتا, یہ جیل بھرو تحریک کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں سے ذرا 15 منٹ دور جائیں میرے بھائی, اور دیکھیں ڈیالہ کے بعد کتنے جیل بھرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں. ان کا جو لیڈر ہیں وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کے 25 30 40 لوگ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اب نہیں کھڑے ہوتے کہ لوگوں نے تفریق, نفرت, آگ لگانے کے بیانیے کو خیر آباد کہہ دیا ہے. اور اسی طرح لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جھوٹے وعدے, جھوٹی باتیں 11 سال سے بیٹھے ہیں صوبے میں. اس سے کبھی میٹرو کے بی آر ٹی کے دروازے سیدھے ہیں, کبھی الٹے ہیں. 6 ارب کا 11 سال سے بیٹھے ہیں صوبے میں, صوبے کا وزیر ہمارے ساتھ ہے, تو 11 سال سے بیٹھے ہیں, اور وہاں آپ 5 کلومیٹر کے باہر آپ جا نہیں سکتے. وہاں لا اینڈ آرڈر کا حالات آپ کے سامنے ہیں, انفراسٹرکچر کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور آپس میں ان کی جماعت کی جو رفٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جماعت میں رفٹ ہے, کون جماعت کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کے صوبے میں الگ لیڈ کر رہے ہیں. بہنوں کی الگ سٹیٹمنٹ ہے. جو ان کے گوہر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بہنوں کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ریفر کرتے ہیں, نورین صاحبہ کی, ہماری جماعت کی وہ بیانیاں نہیں ہیں. پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ اندر جو ہے. اچھا, آپ کا اشارہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی طرف, اور کن کے؟ اچھا, میں نے کہا شاید آپ سندھ کی طرف. نہیں, سندھ کی نہیں. جس سے کہ سندھ کے اپنے مسئلے اور مسائل ہیں. سندھ کی جو اپنی دیکھیں, ہم جب سندھ کی بات کرتے ہیں, خالی آخری بات میں کروں گا, دیکھیں جب ہم اپنی تعمیر اور ترقی کی بات کرتے ہیں نا, اپنے کام کی, اپنے منصوبوں کی, تو ان کے تھوڑے دل پہ جا کے لگتی ہے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار بلاول صاحب, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار شاہ صاحب, انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہوا ہے مشکل ٹائم پہ. لیکن بات سنیں, لیکن آپ پنجاب کے کسی چیز کو اٹھا کے دیکھیں, آپ پنک سالٹ کو اٹھائیں, آپ کینسر ہاسپٹلس کو اٹھائیں, آپ ہمارے کینسر ہاسپٹل کون سا جو نواز شریف کینسر ہاسپٹلس پنجاب میں بن رہے ہیں, آپ کارڈیولوجی ہاسپٹلس کدھر بن رہے ہیں؟ لاہور میں بن رہے ہیں, راول پنڈی میں انہوں نے پلیس کر دیا. چلیں جب بن جائیں گے تو مجھے وزٹ ضرور کرائیے گا. بالکل آپ کو کرائیں گے. اسی طرح آپ کسی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک خوشبو آئے گی اچھی کی, بہتری کی, اور آنے والے کام میں ہم ڈیلیور کر کے اپنے آپ کو. اچھا, اب میں ذرا تھوڑا سا بریک لینا ہے جی. میں نے بریک سے پہلے ذکر کر دوں, بلوچستان میں جو یہ دہشت گرد لہر ہے, اس میں صرف پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. پنجاب کے لوگوں کو پہلے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا, بڑا قابل مذمت ہے, لیکن اب تو بلوچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے اور سندھ کے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں.
بلوچستان کے جو ایک جج صاحب ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کہ جنوری سے لے کے اور اب تک کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ 31 جنوری کو واقعہ ہوا، 16 مارچ کو واقعہ ہوا، 12 اپریل کو گوادر میں بی ایل اے نے حملہ کیا، اس میں سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا، 13 مئی، اس کے بعد 24 مئی کو ٹرین پر خودکش حملہ، 47 افراد شہید ہوئے، پھر 4 جولائی کو، پھر 7 جولائی کو زیارت میں حملہ ہوا، پھر 8 جولائی کو ہاب کے علاقے میں حملہ ہوا، 17 جولائی کو مستونگ کے قریب جو ہے سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا، 22 جولائی کو لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا، اور یہ جو بسوں سے اتار کے مارا گیا نا، اس میں کراچی کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور مستونگ میں جو اب سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ صاحب اور ان کا گن مین اور ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری صاحب زخمی ہوئے ہیں، یہ سارے بلوچستان کے لوگ تھے۔ اور مرزا بھٹو صاحب ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، انہوں نے آج ایک خود ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ان کے انکل طارق جو ہیں ان کو، وہ آ رہے تھے بس میں کوئٹہ سے کراچی آ رہے تھے، ان کو بی ایل اے نے شہید کیا ہے۔ یہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے بی ایل اے کا نام لیا ہے اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے انکل کو مار دیا گیا۔ یہ طارق صاحب جو ہیں یہ کراچی کے رہنے والے تھے۔ تو بی ایل اے جو ہے نا اب صرف پنجاب کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، بلوچستان کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناصر شاہ صاحب، اب تحریک انصاف جو ہے یہ 5 اگست کو پشاور کے جلسے میں ایک تحریک کا اعلان کر رہی ہے، تو جب ان کی تحریک شروع ہو جائے گی تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ کی باہوں میں باہیں ڈال کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تحریک انصاف کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ابھی علی ظفر صاحب بڑے محترم ہیں، ہمارے سینئر ہیں، لیکن وہ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ غربت کا کیا مطلب ہے کہ اپنے ملک سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا یہی غربت جو ہے سندھ کے علاقوں میں نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب یا پنجاب کے دیگر علاقوں میں نہیں ہے، کے پی یا اسی طرح گلگت بلتستان میں نہیں ہے؟ لیکن کیا کبھی وہاں سے کوئی اس طرح کا نعرہ یا یہ وہاں پہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ انڈیا، افغانستان اور وہ ممالک جو پاکستان کے خلاف ہیں، یہ ان کی ساری پراکسیز ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے، اڈیالہ نہیں ہے۔ ان کو یہ ضرور تھوڑا سا کریں، یہ جب بھی بات ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے، وہ ہے، ہم نے کہا ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے جو بھی سلسلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرد واحد کی وجہ سے آپ کہہ دیں کہ جی یہ نہیں ہے تو ملک نہیں ہے، ایٹم بم گرا دیا جائے، یا جیسے ابھی نورین صاحبہ کا بیان آیا ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ تو ہمارے لیے اپنا ملک سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان کی تحریک وحریک کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اپنا کر لیں، اب دیکھ لیں، وہ وہیں پہ ہی آ کے اپنا زور لگا رہے ہیں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ باقی چیزیں تو نہیں ہیں۔ ہم تو بہت آرام سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، پیپلز پارٹی، سندھ گورنمنٹ، لیکن ہم جو یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں کون دے گا؟ یہاں کے لوگ دیں گے نا۔ وہاں پہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ہمیشہ مشکل حالات کے باوجود 8 سے زیادہ 13، 13 سے زیادہ 18، 18 سے زیادہ 24 میں ہمیں یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے۔ اور جو علی ظفر صاحب فرما رہے تھے، ہمارے ہاں تو کراچی شہر، حیدرآباد شہر کو چھوڑ کے، حیدرآباد رورل سے لے کے انڈیا، اپنا پنجاب اور جو بلوچستان کا بارڈر ہے، وہاں پہ تو ان کے کسی کینڈیڈیٹ کا سپورٹ جو ان کے اچھا، ایک سوال شاہ صاحب، ایک سوال تحریک انصاف سے، آپ کے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن تحریک انصاف نے فارم 47 کا نیریٹو شروع کیا تھا کہ جی یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت۔ اب پیپلز پارٹی بھی وہی کچھ کہہ رہی ہے، فارم 47 کی حکومت۔ تو آپ تحریک انصاف سے جتنا بھی اختلاف کریں، لیکن یہ تو مانے نا کہ آپ نے تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کو اپنا بیانیہ بنا لیا ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کراچی شہر، حیدرآباد شہر یا دیگر جگہوں پہ جو شکایات ہیں نا، یا پنجاب کی بڑی تعداد میں یہ آتی ہے، وہاں پہ انہوں نے کیسز بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ 45 والے،
اور اب یہ ظاہر ہے بیانیاں اور بیانات آ جاتے ہیں اور اس پہ آپ سب کو میر صاحب تانوں سارا ہی پتہ ہے. ہاں مجھ سے آپ کیوں کہلوا رہے ہیں کہ یہ کیا سلسلے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی جو بھی پولیٹیکل چیزیں ہیں، پوائنٹ اسکورنگ ہے، سب اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان سب سے پہلے، سب سے اہم. اگر اس میں صرف ہم کہیں گے جی نہیں وہاں پہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے سارا پتہ ہے. سارا پتہ تو خیر صرف اللہ کو ہے، لیکن الیکشن کی رات کو میں کراچی میں تھا اور مجھے پتہ ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کیا کیا ہوا تھا. تو فارم 47 کا فائدہ اٹھانے والوں میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. لیکن علی ظفر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو تھوڑی سی خوشی تو ہوتی ہوگی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو فارم 47 کا جو نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہے. یہاں تو آپ کا اتفاق ہے ان کے ساتھ. جی بالکل. میں تو یہی، اب جب میں نے ابھی پہلا بیان دیا میں نے یہی کہا کہ بڑے ایک جو لڑائی تو اپنی جگہ دونوں پارٹیز کی، لیکن جو سچ باہر آ گیا ہے اس غصے کی لڑائی میں، یہ ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے. اور ساتھ ہی جب ایک اتحادی یہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ایک طرح سے ہمارا جو بیانیہ تھا وہ ثابت ہو گیا. اب ہمیں مزید کسی قسم کی ضرورت نہیں رہ گئی اپنے بیانیے. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے آپ لے کے آئیں اپنا ہم نے تو بالکل صحیح الیکشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو یہ اعتراف ہے اور اب جو یہ حقیقت کو مانا گیا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سیاسی ہمارے ماحول میں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنی ریزائن کریں سارے عہدوں سے اور ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں. اچھا، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے سینیٹر علی ظفر صاحب نے پیپلز پارٹی کو تجویز دیا یا پیشکش کی ہے کہ بھائی اب تو آپ فارم 47 کی بات کر رہے ہیں، وہی بات جو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ اب آپ استعفیٰ دیں حکومتی عہدوں سے اور ہمارے ساتھ آ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں. پتہ نہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ غور کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن دانیال چودھری صاحب، آپ سے ایک مفروضے پر مبنی سوال ہے کہ اگر یہ آپ کی جو آزاد کشمیر میں لڑائی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، یہ مزید بڑھتی ہے، اب میرپور میں الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے، وہاں سے آج آپ کی حکومت جو ہے اس نے انٹرنیٹ پر پابندی ختم کر لی ہے، تو ظاہری بات ہے سمجھ آ رہا ہے کہ میرپور جو ہے اب وہاں پر اگر انٹرنیٹ پر پابندی ختم ہوگی ہے تو اب سوشل میڈیا پر بھی آپ دونوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی وہاں پہ. اگر کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں اب اپوزیشن کی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے تو کیا بنے گا پھر آپ کا؟ دیکھیں میر صاحب، پہلے یہ 45 اور 47 کی جب بات کرتے ہیں نا تو تھوڑا سے اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ جو جماعت یہ جو بات کر رہی ہے یہ ایک ٹانگا جماعت تھی. یہ ٹیسٹ ٹیوب مانسٹرز ہیں. یہ مانسٹرز جو پیدا کیے گئے، یہ مانسٹرز پیدا کیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں تباہی مچا دی. انہوں نے تفریق، نفرت، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی ملک میں بندہ کوئی نہیں چھوڑا. وہ جماعت جو آئی تھی تو پہلے منشور اپنا نعرہ انہوں نے لگایا تھا کہ آپ اس ملک میں پیٹرول پمپ صاف کریں گے، کٹے لیں گے، کٹوں سے دودھ نکالیں گے، مرغیاں لیں گے، انڈے لیں گے اور ان انڈوں سے ہم اپنی تعمیر و ترقی کا سفر شروع کریں گے. یہ ان کی حقیقت ہے، ان کی مینٹل کیپیسٹی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اب جانا چاہتی ہے تو یہ ان کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ ہم نے حکومت لی تھی تو یہ لنگڑی لولی حکومت جس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ کانٹوں کی سیج تھی. اور ادھر سب اکراس دا بورڈ لوگ جماعتوں کو کہا تھا کہ آپ پہلے لے لیں. اس کانٹوں کی سیج کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو واپس بہتر کر سکتی ہے. ہماری کامیابی تھی کہ ہمیں یہاں بات کی جا رہی تھی آپ کے شو پہ کہ 24 گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں، 70 گھنٹوں میں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور وہاں سے ہم آج لے کر آگے ہیں. تو کہتے ہیں نا سکسیس ہیز 1000 فادرز اینڈ فیلئر ہیز نن. تو اب ہماری کامیابی اور ملک کی کامیابی اور جو سیدھے سمت میں جانے کی پوزیشن کے اوپر بہت سے لوگ آ سکتے ہیں. لیکن میں ایک چیز کو مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں صرف ایک نیریٹو کے لیے، وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور اینڈ گول تک. اور انشاءاللہ ہم اسی تنخواہ پہ ان کے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ اینڈ گول تک پورے ہوں گے. بڑی اہم سٹیٹمنٹ دیا آپ نے کہ آپ بھی اسی تنخواہ پر اور وہ بھی اسی تنخواہ پر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے اسی ملک کی خاطر. اس کا مطلب ہے آزاد کشمیر میں جو لڑائی چل رہی ہے یہ منافقت ہے نا؟ نہیں، منافقت نہیں. میں نے جس طرح کہا ہمارا منشور الگ ہے، ہمارا نیریٹو الگ ہے.
ہمارا طریقہ کار کام کرنے کا الگ ہے کہ کسی کو ہم اگر تعمیر کی بات کرتے ہیں کسی اور طریقے سے تو یہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہم ایفیشنسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب ان کی پوری ٹیم اور ڈیلیورنس کے اوپر بات کرتے ہیں. آخر میں ذکر کروں گا ہمارے ایک سینئر پاکستان کے سیاستدان جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری عظیم صاحب وہ انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. لیکن انہوں نے ہمارے شو میں کیپٹل ٹاک میں ایک دفعہ ایک ایسی بات کی تھی جو آج بھی بڑی ریلیونٹ ہے. ذرا سنیں امیر العظیم صاحب نے کیا کہا تھا. جب کوئی شخص اپنی غلطیوں کا اظہار اور اقرار کر لے اور معذرت کر لے تو اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پھر معاف کر دیا جاتا ہے. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہم کسی فرد کے مخالف نہیں ہیں، ہم نظریات کے ساتھ ہیں. ہم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر کاربند رہتے ہیں. اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پاکستان کی ڈگنیٹی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا عہد ہے. لیکن امیر العظیم صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی یہ بات جو ہے یہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو سچے دل سے معافی مانگ لے اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو علی زبر صاحب آپ بھی امیر العظیم صاحب کو جانتے تھے، کیا اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے آج کے دور میں؟ جی بالکل، کوئی شک نہیں ہے کہ معافی جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ اعتراف کر دیں غلطی کی تو بالکل آپ کو، اور اسپیشلی سیاست کے ماحول میں آپ کو معاف کر دینا چاہیے. آپ نیلسن منڈیلا کی بڑی ایک مثال ہے. انہوں نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا ایک کانسیپٹ کیا تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو سفید فام لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا وہاں کے نیٹو افریقنز پہ. تو یہ آپ تو بات لے گئے نا نیلسن منڈیلا پہ. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مان جائیں اور سچے دل سے معافی مانگ لیں تو پھر معافی دے دینی ہے. ٹھیک ہے، یہی اسلام کا پرنسپل بھی ہے. آپ نیلسن منڈیلا پہ لے گئے، لیکن شاہ صاحب میں تو پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں گا نا، تو یہ جب آزاد کشمیر کا الیکشن ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے سچے دل سے معافی مانگ لیں گے. آپ نے ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے. جی یہ والی معافی مختلف ہے. یہ تو جی شاہ صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. یہ دانیال چودھری میرے بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے ہم دونوں پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. سر میں نے کہا اسی تنخواہ پہ، اسی تنخواہ پہ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلہ وہاں کے لوگوں نے کیا ہے. جس طرح ٹی پی کے لوگوں نے کیا اسی طرح کشمیر کے لوگ بھی کریں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جی بی نے بھی وہ جو میتھ کو توڑ دیا کہ جی وفاق میں ہوگا تو وہاں ہوگا، کیونکہ ان کو علم میں ہے کہ وہاں پہ جو بھی تشخص دیا گیا، جو بھی جی بی کو اہمیت دی گئی پیپلز پارٹی میں. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بنی ہی کشمیر کی وجہ سے تھی، جب وہاں پہ اختلاف کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو اٹھ کے آئے تھے اور پھر یہ سارا سلسلہ جو بنا. تو یہ بات بھی کشمیریوں کو پتہ ہے اور انشاءاللہ وہاں کی عوام فیصلہ کرے گی. باقی رہا، میں نے پہلے بھی کلیئر کیا کہ ہمارا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کا صرف ایک مقصد، ایک مجبوری ہے، وہ ہے پاکستان اور یہاں کی عوام. ہم بھی وہ نہیں کرنا چاہتے کہ پھر میرا وقت ختم ہو رہا ہے شاہ صاحب. جس میں ہم جی سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں جو ناصر شاہ صاحب نا، یہ 1967 کی بات ہے جب معاہدہ تاشقند پہ بھٹو صاحب نے بطور وزیر خارجہ استعفیٰ دے دیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی تھی. تو یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر کے مسئلے پہ جو حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے، جب وہ عوام کی امنگوں کے خلاف چلتی ہے، خواہ ایوب خان ہو اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر خواہ پرویز مشرف ہو اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. اور بھی میں کچھ مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب کشمیر کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں پاکستان کے عوام یہ سمجھنے لگیں کہ یہ کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے نا پالیسی جو چل رہی ہے یہ ان کی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق نہیں ہے، تو ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک تاریخ کی بات ہے. 2 مثالیں میں نے دی ہیں، دونوں ملٹری ڈکٹیٹرز کی دی ہیں. میں کچھ سیاستدانوں کو بھی دے سکتا ہوں، فی الحال نہیں دے رہا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.